بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیوز آن کے ساتھ میں ہوں نائلہ قریشی۔ آج ہم جن شخصیت کے ساتھ موجود ہیں وہ پانی، بجلی، گیس بحالی کنیکشن کے صدر بھی ہیں جو کہ اسلام آباد سے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ایک معروف سیاسی و سماجی کارکن بھی ہیں۔ ملک صاحب بتائیے کہ اتفاق ٹاؤن کی جو سڑک ہے، جو مین سڑک ہے، اس کو توڑ دیا گیا ہے۔ اب تک اس پہ ترقیاتی کام جو ہے وہ شروع نہیں ہوا، اس کی تعمیر اب تک شروع نہیں ہوئی۔ عوام جو ہے وہ بہت ہی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے، تو اس کا کیا سلسلہ ہے، اس کا کیا مستقبل ہے، کام وہاں پر کب شروع ہوگا اور کیا اس کا مستقبل ہے، آپ اس بارے میں بتائیے۔ بڑا اچھا سوال کیا، اس پہ مجھے تھوڑی سی ہنسی بھی آ گئی ہے کہ اتفاق روڈ توڑ دیا گیا ہے۔ میرے خیال میں آپ کا اتفاق روڈ توڑنے کا یہ جو ہے یہ اتفاق نہیں ہے، لیکن یہ میرے خیال میں F12 اور G12 کو توڑنے کی یہ ابتدا ہے۔ یہ اس کو ٹوٹلی زمین بوس کرنے کے ارادے ہیں ان کے، جو یہاں پہ سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ارادے کچھ اور ہی ہے۔ اتفاق ٹاؤن کی جو گرانٹ منظور ہوئی ہے وہ غالباً جو میرے علم کے مطابق ہے وہ 1.5 کروڑ روپیہ ہے۔ اب ہر کام کی کوئی ترتیب ہوتی ہے، آپ نے جتنا پیس آپ کا ٹھیکیدار، اس کے پاس جتنی مشینری ہے، جتنی لیبر ہے، آپ اس کے تحت، آپ اس کی پاور کے تحت اتنا پیس توڑ لیں، اس کو بنا کے پھر آگے چلے جائیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ نے پورے اتفاق روڈ کو جو ہے نا، یہ ایک وہ پنجاب میں چلے جائیں وہ نہریں ہوتی ہیں، یہ آپ نے اس کو نہر بنا دیا ہے، اس کے اندر پانی اس طرح جا رہا ہے جیسے نہر کے اندر پانی جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں ایک تو ان کے جو بالکل کام جو ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، نہ ان کی کوئی نیت ٹھیک ہے، نہ انہوں نے جو اس کے اوپر جن لوگوں کو اختیارات دیے ہیں ٹھیکیداروں کے اوپر، جو جن کو نگاہ رکھنے کے لیے، نہ وہ ٹھیک ہے۔ یہ ابھی توق عبداللہ پہ انہوں نے روڈ بنایا کوئی 2-3 ماہ پہلے، تو ابھی اس کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ جو اس سے پہلے روڈ تھا وہ زیادہ بہتر تھا۔ میں نے تو ان لوگوں کو یہی مشورہ دیا ہے کہ اس کو کوئی اوپر سے بلیڈ مار کے، تو یہ جو انہوں نے اوپر گن ڈالا ہے اس کو ہٹا دیں اور پہلے والے روڈ کو نیچے سے نکال دیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ دوسرا، انہوں نے یہاں پر کوئی تنظیم سازیاں کی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون حلقہ N54 کی اعلیٰ قیادت جو ہے لوکل، وہ تنظیم سازیاں ہی وداؤٹ میرٹ کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ جب میرٹ سے ہٹ کے تنظیم سازیاں ہوں گی تو پھر کام بھی ایسے ہی ہوں گے۔ یہ جو حال اتفاق، یہ صرف اتفاق روڈ کا نہیں ہے، جو چھوٹے موٹے کام ہو رہے ہیں، میرے علم میں جو ہے، جہاں تک میں گیا ہوں، مجھے جو رپورٹیں ملی ہیں کہ صرف ذاتی لوگوں کے کام ہو رہے ہیں۔ جب PTI کی حکومت نے کام شروع کیے تھے تو یہ نون لیگ کے یہاں جو لوکل سٹیک ہولڈرز ہیں اس ٹائم انگلیاں کھڑی کرتے تھے، اس نے یہ کر دیا، جمشید نے وہ کر دیا۔ آج تم کیا کر رہے ہو؟ جمشید نے تو پھر کچھ 4 کام کروا دیے۔ آپ لوگ کوئی ایک اپنا کام، پچھلے دور کا آپ دیکھ لیں، جب پہلا بلدیاتی الیکشن ہوا، یہاں پر جو اس ٹائم میئر بھی آپ کا، چیئرمین بھی آپ کا، ڈپٹی میئر بھی آپ کے، وزیر اعظم بھی آپ کا، تو کون سے کام ہوئے تھے؟ ماں سوائے پورے G12 اور F12 کے اندر، وہ بھی کباڑیوں کو پولیس کے ذریعے تھریڈ کر کے ان سے مفت لوہا اٹھا کے ان کے بورڈ بنا کے تو اوپر چیئرمین اور وائس چیئرمین کے تختیاں بنا کے تو وہ لوگوں کی گلیوں کے اوپر لگا دیں۔ اس کے علاوہ میں چیلنج کرتا ہوں، اگر کوئی کام ہوا ہے، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ میرے اوپر FIR درج کروائیں، میں عدالت میں بھی جا کے اس کا جواب بھی دوں گا، اور اگر میں سچا ثابت ہوا تو واپس آ کے میں 82 کی FIR آپ پر درج بھی کرواؤں گا۔ تو برائے مہربانی، اتفاق روڈ کی آپ نے گرانٹ منظور کروائی۔ دوسرا، میں لوگوں کو ایک اور بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں، یہ چھوڑ دیں، یہ کسی نون لیگ والے کا یا کسی PTI کے باپ کا یہ پیسہ نہیں ہے، آپ لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ ہے۔ میں DC اسلام آباد، آپ بھی سن لیں، آپ بھی جا کے چائے اور بسکٹ کسی کے ٹاور پہ جا کے پیتے ہیں، آپ کے پاس اختیارات ہے۔ لوگ سن لیں، جس کی گلی پکی نہیں ہو رہی، کسی سیاست دان کی محتاجگی یا منت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ ڈائریکٹ جا کے DC آفس میں اپنی گلی کی نشاندہی کر کے بتائیں کہ میری یہ گلی پکی نہیں ہوئی، آپ پکی کریں۔ وہ اپلیکیشن وہاں سے سبمٹ کروائیں، ڈائری نمبر دیں اور اپلیکیشن مجھے دیں، پھر میں دیکھتا ہوں۔ میں تو درخواست کرتا ہوں آپ اسلام آباد کی انتظامیہ سے کہ یہ ختم کیا جائے، یہ پارٹی بیس کا، کہ جو بھی پارٹی آتی ہے فنڈ DC کے پاس ہے، DC کے پاس منظوری ہوتی ہے،
یہاں پہ لوکل سیاستدانوں کا جو دخل ہے وہ اس کو ختم کیا جائے اور انتظامیہ کے تھرو لوگوں کے بلا تفریق کام کیا جائے تاکہ کوئی بندہ بھی اس چیز سے, کیونکہ ٹیکس سارے دیتے ہیں, صرف نون لیگ نہیں دیتی, ٹیکس سب لوگ دیتے ہیں اور کام بھی بلا تفریق سب کے ہونے چاہیے.